اگر کسی شخص کو کوئی بھی ہو اس کو اگر انصاف مل رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. میں اب آ جائیں فہد حسین, انصاف ملے آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو, کسی کو اس کا درد نہیں ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ انصاف دے رہے ہیں, انصاف دینے والے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کا جو ریاست کا مجرم ہے, کیا ریاست کو انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یا پھر آپ یہ کہیں کہ 9-10 مئی کو کچھ نہیں ہوا, اور یا پھر آپ 1 سال گزرنے کے بعد ریاست کو انصاف دیں. اور دوسری بات میرا اس سے جڑا دوسرا سوال ہے آپ سے, وہ یہ ہے کس نے دینا ہے ریاست کو انصاف؟ ریاست کو ریاستی اداروں نے دینا ہے, میں نے نہیں دینا یا آپ نے نہیں دینا. ریاست پہ 9-10 لیکن ریاست تو اتنی مضبوط ہوتی ہے, ریاست کو انصاف کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمیشہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے سنتے ہیں, وزیر اعظم کے منہ سے سنتے ہیں, صدور کے منہ سے سنتے ہیں کہ ریاست تو بہت مضبوط ہوتی ہے. خدا نخواستہ ریاست کو کیا انصاف, مطلب تھوڑا سا. اچھا, اگر ریاست اتنی مضبوط تھی تو پھر 1 سال گزرنے کے باوجود ریاست پہ حملہ کرنے, یا مجھے یہ بتائیں کہ جو ریاستی اداروں پہ 9-10 مئی کو حملہ ہوا تھا وہ ریاستی ادارے نہیں تھے؟ اس کو ریاست پہ حملہ تصور نہیں کریں گے, وہ کسی کی ذات پہ حملہ ہوا تھا. وہ الگ چیز ہے نا. دیکھیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو عمران خان صاحب کو یا وہ لوگ جو 9 مئی کے حوالے سے جو گرفتار ہیں ان کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. وہ تو ان کے اوپر تو ان کا یہ رونا ہے کہ جی ان کو تو جو ہے نہ بیل مل رہی ہے نہ ان کے کیسز میں جا رہے ہیں. لیکن جو دیگر کیسز ہیں عمران خان صاحب کے, ادھر اگر ان کو ریلیف مل رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں, میں کوئی فیور یا انصاف کی بات نہیں کر رہا. میں ایک کوٹ کرنے لگا ہوں کل کا ایک واقعہ, میں نام نہیں لیتا, مگر ایک شخص آیا میڈیا پہ اور اس کے بعد غائب ہو گیا. 4 دن پہلے بھی وہ ایک شخص نظر آیا پھر غائب ہو گیا, اور اس پہ الزام بھی یہ ہے کہ ریاست پہ اس نے حملہ کیا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو اپنے گھر کے اندر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ اور یا پھر یہ کہیں کہ ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہیں کہ ان کی ہمیں ضرورت ہے, یا پھر یہ کہیں کہ ان کے اوپر ایک تلوار ہے جو لٹک رہی ہے, وقت آنے پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وقت نہ ہو تو اس کی گردن پہ اتار دیا جاتا ہے. حماد اظہر اگر منظر عام پر آئے اور اس کے بعد آ کے غائب ہو گئے تو اس میں اگر وہ گرفتار نہیں ہوئے تو یہ تو پھر انتظامیہ کا معاملہ ہے نا. اس میں عدلیہ کدھر سے آ گئی؟ یہ تو انتظامیہ کا معاملہ ہے. یا اگر مراد سعید جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہے, یا اگر میاں اسلم اقبال گرفتار نہیں ہو رہے, تو یہ تو پھر انتظامیہ کا یا پولیس کا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. نہیں, آپ دیکھیں میری بات کو جس طرح دیکھ رہے ہیں مناسب وہ اس طرح نہیں ہے. میں یہی آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں ریاستی اداروں کی تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں, میں تو عدلیہ کی بات ہی نہیں کر رہا. لیکن حکومت تو آپ کی ہے نا جاوید لطیف صاحب, چونکہ آپ ریاست کو اتنا زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کا تعلق کسی مخصوص دوسرے ملک سے ہے. یو آر ویری مچ گورنمنٹ, یو آر دا گورنمنٹ. آپ کے جو رہنما ہیں وہ نئے صدر بن گئے آپ کی پارٹی کے, ہم پرتشدد سیاست کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے, ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی کون سا ایسا پالیسی شفٹ ہے جو ان حالات میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کی کیا لیگیسی رہ جائے گی؟ لوگ آپ کو بعد میں کیسے یاد کریں گے کہ جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑی تھی, جب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے مخالف تھی, جب ججز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے, جب اتنا تصادم تھا, تو نون لیگ کیا کری تھی؟ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے لوگ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی اس طرح ڈریس کر رہا ہوں جیسے میں کسی اور ریاست میں رہتا ہوں, یہ ریاست میں نہیں ہوں. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں بھی ہیں اور پھر یہ بات کر رہے ہیں. کیا ہم 9-10 مئی کو حکومت میں نہیں تھے؟ آپ ہی ریاست ہے ایکچولی, یہ میں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. یو آر دا اسٹیٹ. بھائی میری بات تو سن لینا بطول, 1 سیکنڈ پلیز, میری بات مکمل ہو لینے دیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو آپ نے اٹھا کے اس لیے باہر پھینک دیا کہ پسند نہیں تھا, اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لے کے آنا ہے. کیا ریاست کے اندر اداروں نے ڈریس کیا؟ پوچھا کسی نے؟ بلکہ خوش ہوئے کہ جناب ہمارا کام تمام کیا انہوں نے.
اور پھر آپ کو یاد ہے اجاز الاحسن جس طرح مانیٹرنگ جج بیٹھے، پھر آپ کو یاد ہے جسٹس سعید کھوسا نے جو الفاظ استعمال کیے، پھر آپ کو یاد ہے جسٹس بندیال صاحب نے گڈ ٹو سی یو کس کو کہا. پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ادارے سے جڑی ہیں. میں کیا کہوں کہ مجھے یہ جسٹس ثاقب نثار کو جنرل فیض نے کہا تھا، جنرل باجوہ نے کہا تھا فیصلہ اس طرح لکھنے کو کروانے کو، ظہیر الاسلام نے مجبور کیا لیکن یہ تو پرانی بات ہوگی نا، سب نے بھی مجبور کیا ہوا. لکھا تو ایک سیکنڈ لکھا تو ثاقب نثار نے ہے نا. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ ظہیر الاسلام جنرل صاحب جو ہیں یا جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں یا جتنے بھی سابق ادوار میں جنرل صاحبان گزرے، ان کی خواہش پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب یا باقی جسٹس صاحبان جن کا میں نے ذکر کیا انہوں نے فیصلے لکھے. تو بھئی لکھنے والا قصوروار نہیں ہے. میری خواہش ہو سکتی ہے کہ فلاں کو آپ قتل کر دیں، پھانسی دے دیں، تو کہ میری خواہش پہ آپ کر دیں گے. وہ بات آپ کی درست ہے میاں صاحب، اور اس میں جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس میں تو اب تقریباً ہر شخص یہ مانتا ہے کہ وہ زیادتی ہوئی، اور جو اس وقت کے ججز نے چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں دیگر ہوں، ان کا جو رول تھا اس پہ اسی طرح تنقید ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ فہد حسین پلیز ایک سیکنڈ. آپ مانتے ہیں کہ یار وہ زیادتی ہوئی اور پھر اگلے لمحے یہ کہتے ہیں مٹی پاؤ آگے چلیں؟ نہیں، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ حکومت ہیں، اب کچھ اور نیا کریں. ہم آپ کو صرف یاد کرواتے ہیں کہ اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بالکل جس طرح بطول کہہ رہی ہیں کہ اب آپ گورنمنٹ میں اب آپ کا شکایت جو ہے، اگر مجھے یہ یاد کروا رہے ہیں بطول، ایک سیکنڈ بطول، آپ مجھے اگر یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو ہم کتنے با اختیار ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی، تو آج ہم کتنے با اختیار ہوں گے جو یہ ارینجمنٹ میں ہم پرائم منسٹر بنے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں آپ کے رکھ کے سوال کیا کریں. پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ کو تو فیصلہ تب لینا چاہیے تھا. یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا پرانا یہ وہ نقطہ ہے، وہ اس پہ واپس آ گئے ہیں، ان کے زخم میرے خیال ہے کھل گئے ہیں. یہ شروع سے ان سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں لینا چاہیے تھا، حکومت کو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ابھی میاں صاحب ابھی بھی آپ کا یہ خیال ہے، ابھی بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، وہ بے اختیار ہے، وہ نہیں کام کر پا رہی اور آپ کی جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی ابھی بھی یہی موقف ہے؟ دیکھیں، میں کہ اگر کوئی اس گرداب سے ملک کو نکال گیا، ہم کریڈٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر کریڈٹ ہمیں ضرور ملے گا اگر کوئی ہم پرفارم نہ کر پائے تو. یہ حقیقت ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کرے جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں جن رکاوٹوں کو آتے ہوئے، تو اگر وہ کون اٹکا رہا ہے اور یہ قربانی رائے گا گئی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو نقصان تو اپنی جگہ، جماعت کو بھی نقصان روڑے کون اٹکا رہا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں، روڑے تو اٹکانے والے ہی اٹکاتے ہیں، اور آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ بھی ہے. اور اچھا، ویسے ڈکشنری میں ابھی تک روڑے اٹکانے والے کے لیے کوئی مخصوص لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تو اس لیے ہمیں مشکل ہوگی کہ آپ کس کی بات کریں، تو آپ وضاحت کر دیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی جماعت جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب مل کے آئین قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے سے یہ کہیں کہ 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر ان کی تو ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. وہ جانے والوں سے پھر پوچھیں کہ بینیفیشری تو آپ ہیں. پھر اگر قیود میں رہنے کی کوئی بات کرے گا، آئین قانون کی بالادستی کی بات کرے گا، we have to wind up this segment shortly please. فاتح صاحب ہفتے کی عزت کے بارے میں اگر تھوڑا سا پولیٹیکل ڈسکشن ہو گئی ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ.